لوگ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ عرش سے کیسے انصاف ہوتا ہے، اور جب کوئی بے وجہ رلائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارا بدلہ لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذرا سی زمین ناحق لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر مرنا تو ہے۔ جس کو چاہو اپنا محبوب بناؤ، بالآخر جدا تو ہونا ہے۔ اپنی چاہت کے مطابق عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے۔ اتنا ضرور جان لو کہ مومن کا شرف رات کی نماز میں اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بے وجہ رلایا جاتا ہے، بنا قصور کے ہی آنسوں کے تحائف سے نوازا جاتا ہے، اور پھر انسان اس امید پر اپنے آنسو صاف کر لیتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچے نا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں؟ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر مرتا نہیں۔ احتیاط کیجیے، جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ہمیشہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے وہ شاید آج بہت اچھے حالات میں ہے، مگر حساب وہ بھی دے گا۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا، مگر کسی اور کے ہاتھوں۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز کو گالی دی، انہوں نے فرمایا، قیامت نہ آنی ہوتی تو تجھے جواب دیتا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ خدا کی پکڑ میں آ جاؤ، کسی کو اس قدر ہی رلاؤ کہ بعد میں خود سہ جاؤ، کسی کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اس کو ہر بار تڑپاؤ، کسی پر اتنا بے رحم نہ بنو کہ خدا بھی تم پر رحم نہ کرے، کسی کو اتنا پریشان نہ کرو کہ وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ اور یاد رکھو، کسی کی آنکھ خالی نہیں جاتی، وہ خدا کے عرش پر جاتی ہے اور ہر بات منوا لیتی ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں، آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو ایذا دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے منہ پر ایک نہ ایک دن مارا جائے گا۔ وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا، وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی آہ بھی سن لیتا ہے۔ رائے گاں کچھ بھی نہیں جاتا۔ کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری نہ کریں، کل کے پچھتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے توبہ کا در، دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ اللہ ہماری زندگی مشکل نہیں کرتا، ہم خود ہی اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دکھ ہمارے خود کی ہی کمائی ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
उस खुदा से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। जो लोग कहते हैं देखा जाएगा, वो आज ही देख ले, अच्छा होगा। जिंदगी हर किसी को तौबा की मोहलत नहीं देती, अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे। इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब आंखें दिल की पसंदीदा चीजें देख लेती हैं तो दिमाग अंजाम के बारे में नहीं सोचता। लोग कहते हैं मक्का फाते अमल महज एक दिलासा है, हमने हंसते हुए देखे हैं औरों को रुलाने वाले, लेकिन मैं कहती हूँ कि मक्का फाते अमल होता है, मैंने देखा है। हाँ, उन लोगों को अक्सर उतना दुख तो शायद नहीं मिलता जितना वो किसी को देते हैं, लेकिन यकीन माने उनका सुकून मुकम्मल तौर पर रुखसत हो जाता है। मैंने उनकी हंसी के पीछे तकलीफ देखी है, उनके सुकून में बदसुकूनी और उनके चैन में घबराहट महसूस की है, उनके माल और औलाद से बरकत उठती और उनको डिप्रेशन की मरीज बनते देखा है। लिहाजा किसी पर उतना ही जुल्म करो जितना सह सको। मक्का फाते अमल की चक्की चलती तो आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। जब हम खामोश रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, मगर एक आध बार भी हकीकत बयान कर दी तो सबसे बुरे लगने लग जाते हैं। किसी को पसंदीदा बना लेना आला ज़र्फ़ी है और किसी का पसंदीदा बन जाना खुशकिस्मती है। खुशकिस्मत अगर तकब्बुर ना करे तो सोना है, और आला ज़र्फ़ अगर मुनाफिक ना हो तो हीरा है। मैंने देखा है कि जो लोग ये इसरार करते हैं कि हर चीज़ तकदीर में लिखी जा चुकी है और हम उसे बदल नहीं सकते, वो भी सड़क पार करने से पहले दोनों जानिब देखते हैं। इंसान की तरबियत का फर्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। कभी कभी किसी से मांग के लेने वाले 3-4 घंटे उतनी खुशी नहीं देते जितनी खुशी बगैर मांगे मिलने वाले 3-4 मिनट दे जाते हैं। यानी बात घंटों या मिनटों की नहीं होती, उनमें मिलने वाली अहमियत की होती है। इंसान ने इंसानों के दरमियान फासला मिटाने के लिए बहुत मेहनत की, और फिर एक वक्त आया कि तमाम फासले मिट गए और अब किसी को किसी की परवाह नहीं। दिलों से जब इंसान निकलते हैं तो पता चलता है कि उनकी जरूरत थी ही नहीं। जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत तो सिर्फ अल्लाह की है, लोगों की नहीं। बदतरीन खसारा ये है कि आप किसी शख्स पर एक अरसा तक मोहब्बत, प्यार और खुलूस के जज्बात नछावर करते रहें और आखिर में वो शख्स साबित कर दे कि वो उन जज्बात के काबिल ही नहीं था। अपने कीमती माँ और साल खो देना सबसे बड़ा खसारा है।